السلام علیکم ویورز۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ عروج اپنے والد کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں اتنے ظالم لوگوں کے درمیان میں رہتی رہی ہوں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے بالکل بیٹی، جب پیسے کے لیے کچھ بھی ہو تو انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سلمان جو ہے وہ اپنے دوست ناصر کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں جانتا ہوں تم فائنینشلی طور پر عروج کی مدد کر رہے ہو۔ شعیب جیسا مفلس انسان تو ایسا کر نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس کیس پر لگائے۔ ناصر آگے سے کہتا ہے مفلس وہ نہیں ہے، مفلس تم ہو جس کے پاس نہ تو کوئی رشتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوست۔ شائستہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب عروج کو چاہیے کہ یہ تصویر لے جائے عدالت میں اور ان کو لے جا کر دکھائے کہ یہ میری ماں کی تصویر ہے اور یہ چھوٹی بچی جو ہے نا یہ میں ہوں۔ تو وہ اس بات پر بہت ہی زیادہ ہنستی ہے۔ جو عروج کا وکیل ہے وہ عدالت میں کھڑا ہوتا ہے اور جج صاحب کو بتاتا ہے کہ عروج کی یہ DNA رپورٹ ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عروج جو ہے وہ مہرین اور وقار کی بیٹی ہے، اور ساتھ میں یہ رپورٹ بھی دیتا ہے کہ مہرین جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک ہے اور اس کی گواہی جو ہے وہ عدالت میں مانی جا سکتی ہے۔ آج کی قسط ہے اس میں ہم نے دیکھا عروج کا وکیل سلمان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی جائیداد تھی اس کا آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، اور وہ جج صاحب کو بتاتا ہے کہ جج صاحب سلمان اور اس کا باپ ایک کیئر ٹیکنگ ڈاکومنٹس کو بنیاد بنا کر اس کاروبار پر قابض ہوئے۔ تو سلمان کہتا ہے ہاں تو ایسا ہی ہے، سب میرے مرحوم چاچو کا ہے۔ تو عروج کا وکیل کہتا ہے کہ اس سے تو پھر دو باتیں سامنے آتی ہیں، پہلی یہ آپ اس جائیداد کے مالک نہیں ہیں، اور دوسری بات جب مہرین میڈم زندہ ہیں تو ساری جائیداد کی مالکن وہ کیوں نہیں ہوں گی۔ تو سلمان کا وکیل کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جج صاحب میں اپنے دوست کی دلیل سے اختلاف کرتا ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ مہرین کو مالکن ثابت کرنا چاہتے ہیں یا پھر عروج کو۔ تو عروج کا وکیل کہتا ہے بات ایک ہی ہے، لیکن مالک وہ نہیں ہے جو ابھی تک قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ مہرین وٹنس باکس میں آتی ہے اور انہیں پچھلی پوری داستان سناتی ہے کہ کس طرح سے ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کے نام پر پوری جائیداد کر دی تھی، پھر اس کے بعد ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے میری بیٹی نہیں ملی ہے، وہ کھو گئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے سلمان کا وکیل وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو ذہنی مریضہ ہے اور اس کی گواہی جو ہے وہ کس طرح سے کورٹ میں مانی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد عدالت جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی ہو جاتی ہے۔ عدالت جب ملتوی ہوتی ہے تو مہرین اور عروج دونوں باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور مہرین کہتی ہے کہ میں نے سلمان کی تربیت تو ایسی نہیں کی تھی، سلمان کو میں نے اتنا بڑا کیا، میں نے اس طرح کی اس کی تربیت نہیں کی تھی جس طرح کا وہ کر رہا ہے۔ عدالت کی کارروائی دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عروج کا وکیل کسی گواہ کو پیش کرنے کے لیے جج صاحب سے اجازت چاہتا ہے۔ تو وہ جب گواہ پیش ہوتا ہے تو وہ وسائی ہوتی ہے۔ وسائی آ کر بتاتی ہے کہ میں نے 30 سال ان کے گھر میں کام کیا ہے، اور وسائی کہتی ہے وقت بھی کیا رنگ دکھاتا ہے، گھر کے اصل مکین گھر سے باہر ہیں۔ تو سلمان کا وکیل یہاں کہتا ہے کہ یہاں جذبات نہیں چلتے۔ تو جج کہتا ہے کہ آپ انہیں بولنے دیں، جہاں انسان اور انسانی رشتوں کی بات ہو وہاں جذبات فطری ہوتے ہیں۔ تو وسائی اپنی بات پوری کرتی ہے۔ اس کے بعد ریس وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ جھوٹی عورت ہے، اس نے ہمارے گھر میں چوری کی تھی، اس وجہ سے ہم نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ تو وہ بتاتی ہے کہ میں نے کوئی بھی چوری نہیں کی ہے، لیکن مجھے گھر سے باہر ضرور نکالا گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی پولیس میں بھی کمپلین نہیں کی تھی کیونکہ یہ ہماری پرانی ملازمہ تھی اور ہم اس کو جیل میں نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد عروج جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو عروج کو جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ وٹنس باکس میں آئیں اور بات کریں۔ پھر عروج بتاتی ہے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، میں والد کے کاروبار کی اکلوتی مالکن ہوں۔ سلمان کا وکیل کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے مالکن ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، یہ کسی ایک ڈاکومنٹ کو مدعا بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ مہرین اور وقار کی بیٹی ہے بھی یا نہیں۔ یہ جب پیدا ہوئی تھی تو تب یہ گم ہو گئی تھی اور پھر 22 سال بعد اسی گھر میں
شادی کر کے آ گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ کوئی کھوئی ہوئی بچی تھی تو اس کے دماغ میں لالچ ابھرا اور اس نے وہی کھوئی ہوئی بچی خود کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی یہ چال چل رہی ہے۔ اور عروج کہتی ہے یہ سب میرے گواہوں کو غیر اہم کرنے کے لیے الزام لگائے جا رہے ہیں، ہم نے مشکل سے ان پیپرز کی کاپی حاصل کی ہے۔ تو اس کے بعد جج 2 ہفتے کے لیے عدالت کی کارروائی جو ہے وہ ملتوی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہرین اور عروج باہر نکلتی ہیں تو ان کا وکیل آ کر کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایسے ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو سکا تو جائیداد اگر ہمیں نہیں ملے گی تو ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ تو عروج کہتی ہے انشاءاللہ یہ کیس ہم ہی جیتیں گے۔ پر سلمان آتا ہے اور سلمان آ کر عروج سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، ابھی میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں معاف کر دوں، ورنہ میں تم لوگوں کو پائی پائی کے لیے محتاج کر دوں گا۔ تو عروج کی ماں کہتی ہے سلمان میں نے تمہاری ایسی تو تربیت نہیں کی تھی۔ تو وہ عروج کہتی ہے مما اسے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پتھر سے سر نہیں ٹکراتے ہیں، آپ چلیں یہاں سے۔ اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کمپلیٹ ایپیسوڈ کا ریویو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔